طائفتین، دو جماعتیں، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اس سے مراد جو ہیں یہودی اور عیسائی ہیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ قرآن مقدس نے اہل کتاب کا لفظ کسی کے اوپر استعمال نہیں کیا۔ اب اہل کتاب میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہیں، مجوسی بھی اس میں داخل، کوئی اور مذہب والے اس میں داخل نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ کے اوپر قرآن پاک میں صرف اہل کتاب کا لفظ بولا گیا ہے، اور اہل کتاب کے اوپر اہل قرآن کو کبھی بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اہل کتاب کے اوپر اہل قرآن کو کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اہل قرآن اعلیٰ ہیں اور اہل کتاب ادنا ہیں، اور قانون کیا ہے، ادنا کو اعلیٰ پہ قیاس نہیں کیا جاتا۔ ہمیشہ جو ہے اعلیٰ کو ادنا کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ جیسے یہود و نصارہ کا مقام کم ہے، اور اس امت کے جو لوگ ہیں ان کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے اہل قرآن یہ اعلیٰ ہے اور اہل کتاب وہ ادنا ہے۔ کیسے اعلیٰ کو تم ادنا کے اوپر قیاس کر سکتے ہو؟ کون سا قانون ہے؟ لوگ یہاں پہ مسئلہ کیا نکالتے ہیں؟ دیکھو جی، اہل کتاب کی اگر ان کی بچیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، وہ بھی شرک کرتے تھے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں نکاح کر سکتے؟ جو مشرکین لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں نکاح کر سکتے؟ اگر اہل کتاب کی بچیوں سے نکاح کرنا جائز ہے تو یہ جو ہے جو آج کے زمانے میں جو مشرک ہیں ان کو لوگ قیاس کرتے ہیں اہل کتاب پہ، حالانکہ یہ اہل قرآن ہیں۔ تم اعلیٰ کو ادنا کے اوپر کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ ایک تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ دوسری بات کہ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص باتیں رکھی ہیں، ان کو مستثنا کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو کام کریں گے ٹھیک ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مخصوص کر دیں، جن کو اللہ مستثنا کر دے ان کے اوپر قیاس بھی جائز نہیں ہے۔ اب جیسے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ قربانی کا بکرا چھوٹا سا لے کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے نبی اس کو کہو اس کی عمر پوری کوئی نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے بالکل، اس کو کہو کہ اس کی قربانی کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو قانون سے مستثنا کر دیا کہ یہ الگ، اس کا قانون الگ ہے۔ اب کیا اس کو لے کے دوسرے لوگ بھی عمر کم والے جانور قربانی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو مستثنا کر دیا، اس لیے مستثنا کے اوپر جو ہے وہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ جو ہیں اہل کتاب کے اوپر اہل قرآن کو قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ غلط ہے، اور اہل کتاب کا اطلاق صرف یہود اور نصارہ پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو مشرک کے ساتھ قرآن نے نکاح حرام کر دیا اس امت کے افراد کے لیے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مرد کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے نہیں ہو۔ اب قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح جو ہے جیسے شرک کرنے والے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح شرک کرنے والے آدمی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تو طائفتین، یہ دو جماعتیں قرآن نے کہا تثنیہ، خاص یہود اور نصارہ جو ہیں، اہل کتاب کا اطلاق کسی اور مذہب کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو مکے والوں کو کہا کہ کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ یا اللہ پہلی کتابیں جو آئی تھیں اس کو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو دوسری زبان میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابھی جو قرآن نازل کیا ہے یہ لاطینی زبان میں نہیں نازل کیا، یہ کسی عبرانی زبان میں نہیں، قرآن عربی، واضح کھلی عربی زبان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ مکے والوں تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہارے لیے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہے بنسبت اجمی لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑا آسان بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی اجمی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ قرآن مشکل
نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو مکمل طور پہ آسان بنا کے بھیجا ہے۔ پھر جو مکے والے کچھ لوگ تھے، کوئی بنی تمیم والے تھے، کوئی بنو عدی والے تھے، کوئی قریشی تھے، کوئی اوس تھے، کوئی خزرج والے تھے، اس طرح قبائل جو تھے وہ مختلف تھے، لیکن قرآن جو ہے یہ لغت قریش میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ تاکہ زیادہ تر قبیلہ جو تھا وہ مکہ معظمہ میں قریش کا قبیلہ تھا۔ یہ جتنے بھی ہیں بنو عدی، یہ بنو تیم والے، یہ ہاشمی لوگ، یہ قریشی لوگ، یہ جتنے بھی ہیں، کسی کا 5ویں پشت میں جا کے نسب نامہ ملتا ہے، کسی کا 6 میں، کسی کا 7ویں میں، کسی کا 8ویں میں جا کے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کا اوپر دادا جو ہے 10ویں پشت کے اوپر کوئی بھی ایسا نہیں جاتا۔ یہ جتنی بھی شاخیں ہیں یہ ساری جا کے قریشیوں کے ساتھ مل جاتی تھی جتنے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔